عید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ بچے نہیں رہتے تو گندے ہو جاتے ہیں، اچھے تو بچے ہوتے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ گئے، کسی اسکول میں، پروگرامز میں، اور آپ کو معلوم ہے ان کا بھی ایک اسکول تھا، ہمدرد پبلک اسکول، بہت بڑا عالی شان، اور جنگل میں منگل کر دیا تھا انہوں نے۔ بلوچستان کے علاقے میں انہوں نے مدینۃ الحکمت بنایا تھا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے وہاں مدینۃ الحکمت؟ کوئی گئے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ میں گزارش کروں گا سر عبدالعزیز انصاری صاحب سے کہ بچوں کو وزٹ کرائیں مدینۃ الحکمت کا، کم از کم 6 کلاس سے میٹرک تک کے بچوں کو وہاں کا وزٹ ضرور کرانا چاہیے، وہاں کی لائبریری دکھانی چاہیے۔ تو حکیم محمد سعید سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور پھر وہ ان کی وفات شہادت کے ذریعے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو وہ کسی اسکول میں تھے، ایک بچی آئی ان سے ملاقات کے لیے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، ہینڈ شیک کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ تو نہیں ملایا اور فرمایا کہ بچوں میں بس ایک ہی خرابی ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں میں بس ایک ہی خرابی ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تقریر شروع کریں پھر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ اقرا حدیقۃ الاطفال سیکنڈری اسکول، نارتھ کراچی میں منعقدہ آج کی یہ ورکشاپ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، اور مجھ سے قبل بچوں اور بچیوں نے خوبصورت موضوعات پر تقاریر بھی کی، اور اسکول کے سینئر اساتذہ کرام نے جناب الشیخ قاری محمد حنیف صاحب اور جناب الشیخ عبدالغفار میو صاحب حفظہم اللہ نے بہت ہی پرمغز، محقق اور مدلل بیانات ارشاد فرمائے۔ سیرت النبی ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا چاہیں، آپ کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنا چاہیں تو بھی نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف ایک ایسا بڑا کام ہے کہ آپ کی آمد سے قبل سے شروع ہوا، اب تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا ایک جملہ ارشاد فرمائیے جو میرے اندر جنت میں جانے کی موٹیویشن پیدا کر دے، ترغیب پیدا کر دے، ان میں جوش اور ولولہ پیدا ہو کہ میں جنت چلا جاؤں۔ تو ان بزرگ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہمارے پیارے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جنت میں ہوں گے، تو اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کے ایک اعمال کرو۔
اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بھی خواہشات کے بلبوتے پر حاصل نہیں ہوتی. صرف خواب دیکھنے سے، صرف سوچ لینے سے یا صرف تمنا آرزو کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی. تمناؤں سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں، اپنے حصے کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے. قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر پانی کو مخاطب کرو اور کہو اے پانی میرے منہ میں آ جاؤ، میری پیاس بجھا دو، تو بھی قیامت تک تم مر جاؤ گے، پانی تمہارے منہ میں نہیں آئے گا خود بخود. یہاں اگر ایک جگ اور گلاس رکھا ہو اور جگ میں پانی ہو اور آپ وہاں بیٹھ کر یہ خواہش کرتے رہیں کہ وہ پانی جگ سے گلاس میں آئے اور وہ پانی آپ تک پہنچ جائے، تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو کوشش کرنی ہوگی، کھڑے ہونا پڑے گا، آنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، پینا پڑے گا، پھر یہ پروسیس پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کے راستے کی پیروی میں جنت کو ممکن کر رکھا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنت سے محبت کرو، میرے طریقے سے محبت کرو، اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی جنت میں جانے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے، اور ایسے اعمال انجام دینے ہیں جو جنت میں پہنچا سکیں. بیٹا آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ آپ کا اور آپ کا نام؟ کوئی نام نہیں رکھا ابھی تک. کیمرہ ان کی طرف گھماؤ بھائی، ان کی شکل دکھاؤ، ان کا نام کیا ہے؟ مائک وہاں تک جاتا نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے وہاں آ کر پوچھ لیتا. آپ یہاں آ کر بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے. بھائی نظر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، اتنے شرمیلے ہو تو ایسی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ سر ان کا نام کیا ہے؟ ابیر. واہ کیا بات ہے. ابیر کے معنی خوشبو. نہیں یہ والا تو بچہ شریف ہے، شریف بچہ ہے. یہ اس کا نام ابیر ہے؟ ہاں وہ بچہ اس کا بتائیں ملا کا، تو ٹوپی پہنا ہوا ہے. ٹوپی تو ماشاء اللہ سارے ہی پہنے ہوئے ہیں. یار نام تو بتا دو اپنا بھائی. او بھائی ہیلو، او بھائی ادھر یار، اسمارٹ بوائے نام کیا ہے؟ نافع، عبد الرافع. اوکے اوکے عبد الرافع. اور وہ ابیر، خوشبو سے دور کر دیا بلندی کو. ہیں بیٹا تھوڑی سی توجہ دے دو، تھوڑی سی. وہ ایک بچہ اسکول دیر سے پہنچا، 2 پیریڈ نکل گئے. ٹیچر نے کہا کیوں دیر ہو گئی؟ کہنے لگے میری جو ہے نا وہ 5 روپے کا سکہ گم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا تمہارا تو گم ہو گیا تھا اس لیے تم اس کو ڈھونڈ رہے تھے. دوسرے سے پوچھا بھائی تم کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہنے لگا میں اس کے 5 روپے کے سکے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا. تو بھائی ایسی امپورٹنٹ باتیں جو ہے نا یہ بعد میں کر لینا. ابھی آپ نے سنا کہ مولانا عبد الغفار میوسا فرما رہے تھے کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے اور سننے سے نہیں آتا. سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا جائے، دیکھا جائے کہ سننے والوں نے وہ لفظ سنا یا نہیں سنا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور طریقہ تعلیم اور تبلیغ بھی یہ تھا کہ آپ ایک ایک لفظ کو جدا جدا کر کے ارشاد فرماتے ہیں. ہر لفظ صاف ہوتا، واضح ہوتا، اور پھر ایک بات کو آپ 3 مرتبہ دہراتے، تاکہ اگر پہلی مرتبہ میں توجہ نہیں تھی، دوسری مرتبہ میں دھیان بڑھ گیا تھا، تو تیسری مرتبہ جب آپ ارشاد فرمائیں تو سننے والے کے کانوں سے وہ بات دل اور دماغ میں اترے. کبھی آپ مثالوں کے ذریعے سمجھاتے، زمین پر لکیریں کھینچ کر ڈایاگرام بنا کر کوئی بات سمجھاتے، کبھی راستے میں کوئی چیز پڑی ہوتی اس کی طرف توجہ دلاتے کہ دیکھو اس کو دیکھو، پھر ذہن کہیں اپنے موضوع پر لے کر جاتے جو بات بتانا چاہتے ہو. کہیں کسی تندور پر کوئی عورت روٹیاں لگا رہی ہوتی اور اس کا بچہ تندور میں روشن انگاروں کو دیکھ کر اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے اور وہ اس میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوتا، اور وہ عورت بار بار روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور دھیان اپنے بچے کی طرف اسے پیچھے بھی کر رہی ہے. تو آپ فرماتے دیکھو ماں کو، دیکھو بچے کی محبت اور ممتا کو دیکھو. پھر دھیان لے کے جاتے اللہ کی طرف کہ بتاؤ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور حدیث شریف سے یہ بات 100% شیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، 99 حصے محبت اور رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ زمین پر اتارا جس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. ایک حصے کی بنا پر ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ بچوں پہ شفقت کرتا ہے، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جتنی محبتیں ہیں وہ ایک حصہ رحمت و محبت کی وجہ سے ہیں. 99 پارٹس ریزروز ہیں اللہ کے پاس. تو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، تندور میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، دیکھ تو رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بچے کو بار بار روکتی ہے، کبھی وہ یہاں سے آتا ہے کبھی وہاں سے آتا ہے، ماں روکتی ہے. اپنے ہاتھ سے کیسے سے تندور میں پھینکے گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو سوچو وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا. اسی لیے قرآن ایک مقام میں فرماتا ہے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈالے. اور آپ کو معلوم ہے عذاب 2 جگہوں پر ہوتا ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے، عقیدہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، کبھی دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں دیتا ہے. کبھی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. کبھی دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں انعام سے اکرام سے لوگوں کی نظروں میں نوازا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے. کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کا میں ایک پروگرام جو بادشاہی مسجد میں وہ کر رہے تھے لائیو سن رہا تھا. اس میں وہ اقتباس تھا، ایک ٹکڑا تھا، وہ ایک پارٹ تھا، کلپ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جتنے امیر ترین لوگ ہیں، جتنے امیر ترین لوگ ہیں سب بے سکون ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے. اور ابھی جب یہ ہماری بیٹی جو 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں تقریر کر رہی تھی، آخر میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا. اس شعر کے آخری والے جملے پر میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا. اس طرح کا کوئی شعر تھا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے دنیا دیتا ہے، لیکن دنیا کو گزارنے کا سلیقہ، قرینہ، قاعدہ بھی دیتا ہے. وہ دنیا میں رہ کر آخرت بناتے ہیں. اگر دنیا ہی نہیں ملتی تو آخرت کیسے بنتی؟ اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جدی پشتی امیر ہیں، رئیس ہیں، کافی دولت مند آدمی ہیں. ابھی بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں انڈیا میں، اور ان کے وکلاء مقدمے لڑ رہے ہیں کہ جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، جو ان کی جائیداد
گورنمنٹ نے لی ہے وہ واپس مل جائے، اور مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے تو بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ والا کردار ہونا چاہیے کہ اگر اللہ عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر اللہ لے لے تو اس پر صبر اور شکر کی پالیسی پہ عمل کیا جائے۔ اب بھی ان کے پاس ہر مہینے لاکھوں روپے آتے ہیں ان کے کاروبار سے، اور انہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے، وہ صرف اپنے اور اپنی بیوی کے لیے $500 یعنی 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے نکالتے ہیں، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور مہینے میں صرف 3 سے 4 دن وہ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، جو آفس ہے وہاں جاتے ہیں، باقی ٹائم جاتے ہی نہیں ہیں، باقی ٹائم گھر میں بیٹھتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، اپنے پیس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں، فاؤنڈیشن کے آفس میں بیٹھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں، مختلف ورسز چیپٹر یاد، جس طرح آپ لوگ ٹیبل یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ سے میں کسی کو کھڑا کروں کہ بھائی 9 کا ٹیبل سنائیں، 7 کا سنائیں، سنا دیں گے نا؟ نہیں سناؤ گے؟ ہیلو بھائی، نہیں سنا پاؤ گے؟ 7 کا ٹیبل نہیں آتا تمہیں؟ نہیں آتا یار، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اچھا ایک طریقہ سیکھ لو مجھ سے، میں بھی بچپن میں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، ایوریج۔ جب بھی کبھی ٹیچر سوال کریں، کوئی اسپیکر سوال کرے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، اور ایسا اعتماد اور ایسا کانفیڈینس اپنے اندر بلڈ کرو کہ اسے لگے کہ اسے تو آتا ہے، اس سے تو پوچھنا وقت ضائع کرنا ہے، اس کو تو آتا ہے۔ کبھی بھی ادھر ادھر دیکھنا مت لگ جانا، وہ فوراً سمجھ جائے گا اس کو نہیں آتا ہے۔ سمجھ گیا بھائی ابیر؟ نہیں آنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آج نہیں آ رہا کل آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آج نہیں آتا کل آ جائے گا، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ قابل فخر بات ہے۔ یہ اگر کہتے کہ جی آتا ہے، ان کو ڈر ہوگا شاید پوچھ ہی نہ لیں، آدمی بھی تو ایسا ہی ہے نا، یہ بلائیں گے لاؤ بیٹا آؤ سناؤ۔ جھوٹ تو بہرحال بولنا ہی نہیں چاہیے، چاہے ساری دنیا کے سامنے آپ کی بے عزتی ہو رہی ہو، آپ کو اللہ کے سامنے اپنی عزت بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بول کر پیچھے رہنے سے بہتر ہے جھوٹ بول کر آگے نکلنے سے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا، آج وہ ناراض ہوا ہے کل پھر راضی ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ کا کوئی سودا، کوئی بزنس، اس میں پروفٹ ہو رہا تھا لاس ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آج لاس ہوا ہے کل آپ کو پروفٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بار جھوٹ بول دیا تو یہ ایک جھوٹ اس سیڑھی کی طرح ہے جو آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسری سیڑھی آتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری سیڑھی آتی ہے، اور ایک جھوٹ کو تحفظ دینے کے لیے، ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو 70 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں۔ تو جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے پھر یہ کل میرا ذہن فوراً ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اسپیچ کی طرف چلا گیا، جو بچی کی بات تھی اس سے ریلیٹ کیا میں نے۔ انہوں نے کہا جتنے لوگوں کو دنیا ملی ہے، بل گیٹس کی مثال دی اور دیگر 5-10 لوگوں کی مثال دی پوری ورلڈ وائڈ، انہوں نے کہا ان کی جو زندگی میں اگر آپ پڑھیں تو وہ خوش نہیں ہے۔ کوئی سنگل پیرنٹس زندگی گزار رہا ہے، کسی کا ڈائیورس ہو گئی ہے، کسی کو ایسی بیماریاں لگی جن کا علاج ہی موجود نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ دنیا دیتا ہے اور ایسے دیتا ہے کہ لوگ رش کرنے لگتے ہیں کہ واو کیا دولت ہے یار، کیا پیسہ ہے، کیا گاڑی ہے، کیا بنگلہ ہے، رش کرنے لگتے ہیں۔ جو اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کا مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، بڑی گاڑی دیکھ کر آپ رش کریں، واو کہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے۔ ہاں آپ کعب انصاری کی تلاوت سنیں، یہ مانیٹر جو ہے ان کا نام کیا ہے؟
اسامہ، عثمان کمال کی آپ تلاوت سنیں، جن بچیوں نے یہاں پہ نعتیں پڑھی انہوں نے بھی نعت پڑھی، ان کی آواز سنیں. کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن حاصل کر لے، اس کی فرسٹ پوزیشن کا اناؤنس سنیں آپ، اور آپ کے دل میں یہ خیال بتاؤ کاش میں بھی ایسا ہوتا. یہ جائز ہے. علم میں کمپٹیشن کرنا، علم میں آگے نکلنے کی جستجو کرنا، یہ جائز ہے. لیکن دنیا کے اندر کسی کو آگے دیکھ کر رش کرنا، یہ جائز نہیں ہے. تو ایک آدمی بہت امیر کبیر تھا، بہت امیر کبیر. اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ لوگ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو سچ نہیں بولتے، جو امانت دار نہیں ہوتے، دیانت دار نہیں ہوتے، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں لیکن مجھ سے تو اللہ بہت خوش ہے. میں نے کہا بھائی کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ بہت خوش ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھیے میرے گھر پر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، 4 بچے ہیں، 3 اس میں سے ابراڈ گئے ہوئے ہیں، ایک جرمنی میں ہے، ایک جاپان میں ہے، ایک امریکہ میں ہے. بیٹی الحمدللہ اسلام آباد میں رہتی ہے. میں اور بیوی عیش کر رہے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں. پاکستان ٹور تو کئی بار کر چکے، اب ہم سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، مزے ہی مزے ہیں. اللہ ناراض کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے، کہ ہاں بالکل نہیں پڑھتا. میں نے کہا تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا حق چھین لیا، شرف چھین لیا، آپ کو اپنے آگے سجدے کی نعمت اور لذت سے محروم کر دیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو پیارے بچوں اور بچیوں اور معزز اساتذہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ارادہ پیدا کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں جو چلی ہیں نا، یہ عبیر اور عبد الرافع کی وجہ سے چلی ہیں ساری باتیں. العلم بالتعلم والتعلیم بالتدرج، جب تک عاجزی نہیں آئے گی سیکھ بھی نہیں سکتے. ورنہ تو ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا، سیرت النبی اور ختم نبوت. لیکن جب ان لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی، ہماری نظروں نے بھانپ لیا. تو اب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے ایک معلم؟ کیونکہ معلم بھی خیر خواہ ہوتا ہے. معلم جسٹ لائک اے فادر. اللہ کے نبی اسلام کا خود ارشاد گرامی ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے درجے پر ہوں جو تمہیں علم سکھاتا ہوں. تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک والدین اور دوسرے اساتذہ کرام، جو اپنے بچوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سے اونچا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فخریہ بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے کا ڈپٹی کمشنر میرا اسٹوڈنٹ ہے، فلاں شیخ فلاں خطیب میرا اسٹوڈنٹ ہے. الحمدللہ مجھ سے کتنے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شیخ صاحب سے ملے تو وہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں عامر عبداللہ میرا شاگرد ہے. شیخ کیا آپ ان کے شاگرد ہیں؟ میں نے کہا بالکل الحمدللہ، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. ایک استاد محترم نے تو شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک فرما دیا، میں تو آپ کے استاد کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ نکر پہنتے تھے، جب نیکر پہنتے تھے تب سے جانتا ہوں میں. میں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہ صحیح کہا انہوں نے. تو یہ انہوں نے میری تذلیل کے لیے نہیں کہا، مجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اور میری گویا شفقت کا اظہار ہے ان کی طرف سے. یہ اسی طرح والدین بھی، والد کی تعلیم گریجویشن ہے اور بیٹا پی ایچ ڈی کر لے تو سب سے زیادہ والد خوش ہوگا، دوست خوش نہیں ہوگا. آپ کا جگری یار ہے، پکا دوست ہے. آپ کی پرسنٹیج آئی 88 اور اس کی آئی 78، وہ آپ کی 88 سے ہرگز خوش نہیں ہوگا. اگر وہ خوشی کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں خوش ہوتا اپنے دوست کی کامیابی سے. میں اور قاری حنیف صاحب یا میں اور عبدالغفار میو صاحب ایک جیسا امتحان دے کہیں جا کر میرے نمبر آئے 80، ان کے نمبر آئے 100، میں بالکل خوش نہیں ہوں گا. آپ خوش ہوں گے اگر آپ کے نمبر کم آئیں گے؟ نہیں ہوتا کوئی خوش. ہاں میرے نمبر میٹرک میں آئے 80 اور میرے بیٹے کے آئے 100 تو میں بہت خوش ہوں گا.
میں بی گریڈ سے میٹرک کر کے پاس ہوا لیکن میں چاہوں گا کہ میرا اسٹوڈنٹ اے اور A1 گریڈ سے پاس ہو. ایسا ہی ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں بی گریڈ سے پاس ہوں تو میرا اسٹوڈنٹ بھی سی گریڈ سے پاس ہو, بی گریڈ سے ہو, اے نہ ہو. ہرگز نہیں چاہوں گا. یہ فرق ہے بیٹا استاد میں, والدین اور عام رشتوں ناتوں میں فرق ہے. یہ اس کو سمجھیے. اس لیے استاد کی, خطیب کی, عالم کی, واعظ کی, ناصح کی, معلم کی, استاد کی باتوں کو کبھی دل میں جگہ مت دیں, کبھی دماغ میں جگہ مت دیں. نصیحت حاصل کریں لیکن اس کی بیس پر غصے کو پروموٹ نہ کریں. وہ بے عزتی نہیں ہوتی, وہ آپ کی ترقی کے لیے لفٹ کا بٹن ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا ارادہ اگر کریں گے, ارادہ, تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں, ہم راستے بنا دیتے ہیں. اگر آپ یہ آج ارادہ کر لیں کہ آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی لازمی ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ثابت ہوگی؟ جب آپ ان کی پاک سنتوں پر, پاک طریقوں پر عمل پیرا ہوں گے. اور پاک طریقوں میں چند انتہائی اہم ترین چیزیں. نمبر 1, ہم نے اپنے کپڑوں کو, اپنے جسم کو, اپنے ذہن کو, اپنے دل کو, اپنی سوچ کو, اپنی نگاہوں کو, اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے. پاک نبی کے پاک طریقوں پر عمل تب ہو سکتا ہے, پاک نبی کے پاک طریقوں پہ عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم پاکیزہ کھانا کھائیں گے, جب ہماری زبان پاکیزہ ہوگی, زبان پر گالی نہیں آئے گی. زبان پر گالی, اتنا بڑا بچہ, جب میں اس اسکول میں آ رہا تھا, کھڑے ہو جاؤ, اتنا, بلکہ اس سے بھی چھوٹا تھا یار, اس سے بھی چھوٹا بچہ, وہ بھی کسی اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا تھا, مونوگرام لگا ہوا تھا. وہ ہماری گاڑی رکی, میں اتر گیا, وہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا سائیکل پر. اتنی گندی گالی اس نے اپنے دوست کو دی, دونوں ہم عمر تھے, اتنی گندی گالی دی کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اور مزے کی بات, وہ گالی اس نے ارادہ کر کے سوچ کر نہیں دی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں اور اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ, بھلا کوئی اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا ہاں, جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ گالی پلٹ کر تمہاری ماں پر آئے گی. تو اس نے جو اپنی ماں کو گالی دی وہ سوچ سمجھ کر نہیں دی تھی, بلا ارادہ, بغیر سوچے زبان سے نکل گئی. کیسے نکل گئی؟ کیوں نکل گئی؟ کیونکہ وہ صبح شام یہ گالیاں سنتے ہیں. گلیوں میں ماحول, گیدرنگ, دوستی یاری ایسے لوگوں میں ہے جہاں یہ گالیاں دینا عام ہو گیا ہے, عام, روٹین, نارمل. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. گندی گالی, گندی بات, جھوٹ, غیبت, چغلی جب یہ ہماری زبان پر آئیں گی تو ہماری زبان پھر اللہ کا نام, اللہ کے رسول کا نام کیسے لے سکے گی؟ پھر ہماری زبان سے اچھی باتیں کیسے ادا ہوں گی؟ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت.
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ٹیچر آپ سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ 100% اٹینڈنس رکھیں گے اور جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ آپ پڑھیں گے، کلاس ورک بھی کریں گے اور ہوم ورک بھی کر کے آئیں گے، تو آپ 100 میں سے 100 مارکس لیں گے، ضمانت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ضمانت دی، گارنٹی، زبان کی حفاظت کرنا اور گندے لوگوں میں شامل نہ ہونا، گندگی کے کام نہ کرنا، جنت تمہاری پکی ہے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے ہے دشمن اور ہمیشہ رہے گا، کبھی دوست نہیں بن سکتا یہ۔ اس نے انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کی، انبیاء کی ذریت کو بہکانے کی کوشش کی، ان کی اولادوں کو بہکایا، بڑے بڑے نیکوکار لوگوں کو بہکایا۔ امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تبلیس ابلیس، ابلیس کی چالاکیاں اور ابلیس کے بہکاوے، اور اس کتاب میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو بہت عبادت گزار تھا، ہر وقت محراب میں بیٹھ کر قرآن کی یعنی اس زمانے کی آسمانی کتاب کی تلاوت کرتا، نوافل پڑھتا، اذکار کرتا، جتنی نیکیاں کر سکتا تھا کرتا رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں شیطانی خیال یہ پیدا ہوا کہ میں چاہتا ہوں شیطان سے ملاقات کروں اور شیطان سے پوچھوں کہ بھائی تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اور اگر غلطی ہو ہی گئی تھی، سجدہ نہیں کر پایا، اللہ نے نکال دیے جنت سے، تو معافی مانگ لیتا، سوری کر لیتا، اللہ معاف کر، آدم کو بھی تو معاف کیا تھا نا، تو بھی معافی مل جاتی۔ ایک دن دیوار شق ہوئی محراب کی تہجد کے وقت، اور جنات کی شکل میں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، تمہیں مجھ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مسئلہ بتایا، کہا بھائی تو بیوقوف ہے، اصل میں تو پاگل ہے، جو اتنی عبادت کر رہا ہے، نہ دنیا دیکھ رہا ہے، نہ دنیا والوں میں جاتا ہے، نہ عیش کرتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، میں تجھ سے زیادہ بڑا عقل مند ہوں، کیوں؟ میرا جو جی چاہ رہا ہے کر رہا ہوں، جب میری موت کا وقت آئے گا نا تو میں توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اسے معافی مل جائے گی۔ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا اور کہا یار چھوڑ، اٹھ بھائی، کیا مولوی بن کے بیٹھا ہے یار، نکل، بابو بن، ہیرو بن۔ اب وہ ہیرو بن کے، جو ہیرو اس زمانے کے اسٹائل تھے وہ نکلا اور نکل گئے۔ ایک جگہ پہنچے، وہاں شیطان نے کہا شراب کا موسم چل رہا تھا، شراب پیو، شراب پی۔ آخرکار شیطان نے اسے ایسے درجے پر پہنچا دیا کہ وہ گرفتار ہوا اور پھانسی کے پھندے پر اسے لٹکانے کی تیاری ہوئی۔ اس موقع پر بھی شیطان اس کے پاس آیا اور کہا ہاں بھائی بتاؤ کہاں تک تمہیں کام پہنچا دیا میں نے، اچھا اب ایک کام کر لو، میں تمہیں یہاں سے بچا بھی سکتا ہوں، پاور تو جانتے ہو نا میری کتنی پاور ہے، کہا ہاں جانتا ہوں، کہا بھائی ایک کام کر لو، کہا کیا؟ مجھے سجدہ کر لو۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے سجدہ کروں گا، مجھے آزادی دے۔ اس نے آزادی دلائی، اس نے سجدہ کیا، وہیں اس کی موت آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن نے بتایا، جب شیطان آپ کے دل میں کوئی نزغ، کوئی وسوسہ، کوئی خیال ڈالے تو آپ نے فوراً کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ اور یہ کئی بار دن میں پڑھا کریں، کئی بار۔ جب دل میں کوئی خیال آئے، جب ذہن میں کوئی خیال آئے، فوراً یہ پڑھ لیں، فوراً پڑھ لیں۔ دوسری عام ترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بہت بڑا آپ کی طرف سے امت کو دیے جانے والا تحفہ ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، بیٹھ گیا، آپ نے کہا 10۔ دوسرا آیا، بیٹھ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں 30۔ صحابہ نے کہا 10 20 30 کیا ہیں؟ فرمایا جو پہلی بار آیا تھا اور صرف السلام علیکم کہا تھا، اسے 10 نیکیاں مل گئیں، 10 نیکیاں۔
قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی. اور وہ ایک نیکی اگر آپ اپنی ماں سے مانگنا چاہیں گے، باپ سے مانگنا چاہیں گے، استاد سے مانگنا چاہیں گے، تو یہ لوگ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. ایک نیکی. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی اور اس کی رحمتیں، اسے 20 نیکیاں مل گئیں. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، اسے 30 نیکیاں مل گئیں، کیونکہ اس نے دعا ہی اتنی پیاری دی ہے. اور السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. عبد السلام کا مطلب ہوتا ہے السلام کا بندہ. پہلے جب نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام تو نماز میں سلام پھرتے کہتے السلام علی اللہ، السلام علیکم علی اللہ، السلام علی اللہ. اللہ کے نبی نے روک دیا. اللہم انت السلام، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ سے سلامتی طلب کرو، اللہ کو سلامتی نہ بھیجو. وہ سلامتی کا منبع و مرکز ہے، ایک دوسرے کو سلام کرو. چنانچہ آپ کا فرمان ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کرو. اور یاد رکھیے کوئی آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہے. کتنے؟ 1,00,000 روپے. اور دوسرا آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو سلام والا تحفہ ہے نا، یہ 1,00,000 کیا 10,00,000 سے بھی زیادہ مہنگا ہے. شیخ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 1,00,000 10,00,000 کوئی آپ کو دے، آپ سمجھیں گے یہ میرا بہت بڑا خیر خواہ ہے، بہت اچھا تحفہ دے دیا. نہیں، وہ 1,00,000 روپے ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ 1,00,000 روپے کسی گناہ کے کام میں، فضول خرچی میں، تبذیر میں، اسراف پہ لگ کر اور گناہ کا باعث بن جائیں. لیکن اگر آپ کو وہ سلامتی کی دعا دیتا ہے نا، تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت، شفقت، محبت، مودت کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی طرف سے برکت کی ضرورت ہے. کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے. تو سلام کو عام کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو ملاؤ اپنے کزن سے، یعنی لڑکوں سے چچاداد بھائی، خالاداد بھائی، ماموداد بھائیوں سے محبت کریں. لڑکیاں خالاداد بہنوں سے، ماموداد بہنوں سے، چچاداد بہنوں سے، پھوپھیداد بہنوں سے محبت کریں. یہ چینج نہیں کرو کہ لڑکا ماموداد بہن سے محبت کر رہا ہے، لڑکی پھوپھیداد بھائی سے محبت کر رہی ہے. نہیں، یہ ڈرامے نہیں کرو بھائی. محبت امانت ہے، امانت اس کی جو آپ کے نکاح میں آئے گا یا آئے گی، اس کی امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرو، بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، سیو رکھو. ایک مضبوط، وہ کہتے ہیں نا سلینگ لینگویج میں، کیا کہتے ہیں وہ، کڑک لونڈا، سخت لونڈا، مضبوط کردار کا حامل بنو. مضبوط کردار، اور جو جلووں کی رعنائیوں سے اور حسن و جمال کے پیچوں سے بچ گیا وہی مرد میدان ہے. جو اداکاراؤں کے، ہیروز کے پوسٹر بنا کے گھر میں لگائے، موبائل پر ان کی ہسٹریاں دیکھے اور ان کو انسٹاگرام پہ فالو کرے، اور لڑکیاں جو فاطمہ الزہرا کی ماننے والیاں ہوں، جو عائشہ صدیقہ عفیفہ کی ماننے والیاں ہوں، جو خدیجۃ الکبریٰ کی ماننے والیاں ہوں، جو فاطمہ الزہرا کی نام لیوا ہوں، وہ فاطمہ جب انتقال ہو گیا تو کہا میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ میری قد و قامت بھی نامحرم نہ دیکھ سکے. وہ لڑکیاں رتک روشن کو پسند کریں، وہ جو ہیں وہ ہمارے زمانے میں تو امیتابھ بچن ہوتے تھے، متھن ہوتے تھے، گووندا ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کون کون ہیں. ہرگز نہیں. اگر آپ نے جنت جانا ہے اور آپ نے نبی کریم کی محبت کو پانا ہے تو آپ کو ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا، ان کو ہیرو بنانا ہوگا،
ان کے جانثاروں کو صحابہ کرام کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے. بس ارادہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف جو ایک قدم چلتا ہے میں اپنی رحمتوں کو 10 قدم اس کی طرف گامزن کر دیتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھائیں، 10 قدم خود بخود آپ کے اٹھ جائیں گے. آپ چلیں گے تو اللہ آپ کو دوڑنے کی طاقت دے دے گا. آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ کو چلنے کی طاقت عطا فرما دے گا. صرف ارادہ. واصل الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ اور رشتہ داریوں کو جوڑو. خاندانوں میں کرے، خاندانوں میں دراڑیں، خاندانوں میں اختلافات شیطان پیدا کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے صل الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، جوڑو، ملاپ پیدا کرو، میل پیدا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانا تو بہت مشکل ہے بھائی، کیسے جائیں گے جنت میں؟ بہت مشکل ہے. اس نے کہا بہت آسان ہے، ہرگز کوئی مشکل نہیں. کہا کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس کی خواہشات پر رکھ، دوسرا جنت کی دہلیز پر رکھ کر جنت میں داخل ہو جائے. اور آپ بچوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے بھائی، نہ آپ کو کاروبار کرنا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے، نہ بزنس کرنا ہے جھوٹ بولنا پڑے، نہ ملازمت کرنی ہے کہ چھٹی ہو گئی جھوٹ بول دیا، فلانا بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو. تو جیسے عبدالعزیز انصاری صاحب کے لیے آسانی ہے، کسی کو جواب نہیں دینا ہے بھائی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو کسی کو جواب نہیں دینا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیرنٹس کو جواب دینا ہے، وہ جواب تھوڑی دینا ہوتا ہے، وہ تو مطمئن کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کی بات سنتے ہوتے ہیں، ان کی سن لیں وہ مطمئن. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ آزاد ہوں، کسی دباؤ میں نہ ہو. بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح آپ بچے بھی ہیں، آزاد ہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے آپ پر. اور خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب کہ کسی ایسے ویسے اسکول میں داخل نہیں کرایا آپ کے پیرنٹس نے، بلکہ آپ کو اس اسکول میں داخل کرایا جو مسجد سے متصل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. بہت بڑا یہ شرف حاصل ہے آپ لوگوں کو. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے نا اسے دین سے جوڑتا ہے. اللہ نے آپ کو دین سے، مسجد سے جوڑا ہے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر. مسجد میں آ کے آپ بیٹھ رہے ہیں، مسجد سے آپ مانوس ہیں. مسجد میں آنا جانا آپ کے لیے مشکل دشوار نہیں ہے. زندگی میں کبھی بھی مسجد میں آنا آپ کے لیے انشاءاللہ دشوار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مسجد کے ماحول سے مانوس ہیں، علماء سے مانوس ہیں. علماء آپ کے اساتذہ ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. کوشش کیجئے کہ اپنے کام آپ خود کیجئے. اپنے کام بیٹا خود کیجئے. مثلا چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں آپ کے، آپ کو اپنے شوز پالش کر رہے ہیں، خود کیجئے. اپنے آپ کو ساکس دھونے ہیں، ٹوپی دھونی ہے، خود دھوئیے. بہت آسان ہے. کپڑے استری اپنے خود کر لیجئے. گھر جائیں کپڑے ایسے اتار کے نہیں پھینکنے ہیں چینج کرنے کے بعد، بلکہ ان کو آپ نے ہینگر کر کے لٹکانا ہے. خود لٹکائیے. کوشش کیجئے کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹ آپ خود دھو دیں. کوشش کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. ہمارے پیارے نبی یہی کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کا جوتے ٹوٹ جاتے تو آپ خود سی لیا کرتے، آپ کے کپڑے پھٹ جاتے تو آپ اسے خود سلائی کر کے پیون لگا لیا کرتے، خود اپنے کام کرتے. آپ تصور کیجئے اتنے بڑے نبی کہ اگر آپ اشارہ کریں تو فرشتے آ کے آپ کے کام کر جائیں. صحابہ کرام تمنا اور آرزو کرتے کہ حضور ہم سے کچھ کہیں. اسی طرح جو سینئرز ہیں وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں، ان کا احترام کریں. بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو دوست بنائیں. نہیں بناتے ہیں معذرت کے ساتھ. کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دوست نہیں بناتا. چھوٹا بھائی کسی اور کو دوست بنا رہا ہے، بڑا بھائی کسی اور کو دوست. بہنیں بناتی ہیں اپنی بہنوں کو دوست، یہ اچھا کام کرتی ہیں بہنیں.
بہنوں کے اندر ہے کہ اپنی بہنیں دوست بن کے رہتی ہیں، لیکن نہیں، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو دوست بنانا ہے، اس کی باتوں کو اگنور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہمارے نبی کے خادم تھے سیدنا انس، ہمارے سردار جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے نبی کی خدمت میں دے دوں گی. 10 سال وہ نبی کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی، اور وہ کہتے ہیں پیارے نبی نے مجھے زندگی میں کبھی اوئے بھی نہیں کہا، کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا. جس طرح ہمارے یہاں بچے ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کوٹ رہے ہیں، 4 بچوں نے ایک کو پکڑ لیا، سب مل کے کٹائی لگا رہے ہیں. نہیں بھائی نہیں، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے شر سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں، امن میں آ جائیں. کسی کو ہمارے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے. کسی کو ہم نے کالا نہیں کہنا، کسی کو چھوٹا نہیں کہنا، کسی کو ہم نے لنگڑا نہیں کہنا، کسی کو ہم نے نام نہیں بگاڑنا، ہرگز نہیں. یہ سخت بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ ناموں کو بگاڑنا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں کیونکہ اخلاص کی بنا پر تھی، آپ سے محبت کی بنا پر تھی، آپ کے دلوں پر انشاءاللہ اثر کریں گی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو خیر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیقات خیر سے جوڑ دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. شیخ صاحب نے ٹائم دیا تھا مجھے کم، لیکن ٹائم جو ہے وہ اتفاق سے زیادہ ہو گیا، مجھے احساس بھی نہیں ہو سکا. میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا ہے نا. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.